کہ ایک طرف تو جو موضوع وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، اس کے بارے میں ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، ڈمی وزیر اعظم ہیں، کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیا واقعی وزیر اعظم کا اس طرح کا کسی نجی ٹی وی کو انٹرویو دینا اور آرمی چیف کے بارے میں اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دینا یہ ایک ذمہ دارانہ بیان ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، اگر اس بات کو اٹھایا جائے تو اس کے ڈیفنس میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان نے ایک قانونی بات کی ہے اور آئینی بات کی ہے. بڑے لیم سے ایکسکیوزز جو ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں. مگر میرے نظر میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس کے تناظر میں خصوصاً بات کرنا چاہوں گا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آج پورے ملک میں امبیرس ہو رہی ہے خان صاحب کی ناکامیوں، نان ڈیلیورنس، نان پولیٹیکل اپروچ کی وجہ سے. آج خان صاحب کتنی دیدہ دلیری سے صرف اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ چینل پہ اس قسم کی کھلی گفتگو کرتے ہیں. تو اصل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن دوستوں کی اور جن بھائیوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سیٹ عطا کی ہے جس پہ آج یہ بیٹھے ہیں. تو دیکھیں نا، جو لوگ جن کی ہیلپ سے ہم بھی الیکشن ہارے، بہت سے لوگ الیکشن ہارے، خان صاحب کو اللہ نے عزت دے دی، بن گیا، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے. تسی سارے ڈاکو ہو، تسی سارے چور ہو. وہ نہ کسی دی چوری نکلی، نہ کسی دے ڈاکے نکلے، امبیرسمنٹ پہ امبیرسمنٹ ہوتی رہی. اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ خان صاحب آ کے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور یہ بچوں والی باتیں ہیں. جو خان صاحب کی اس وقت حیثیت ہے، جس طرح کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، ان کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ کسی سے استعفیٰ مانگ سکیں؟ ماضی میں جنہوں نے استعفے مانگے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا. خان صاحب کی کون سے؟ خان صاحب کی عددی برتری اتنی تھوڑی ہے کہ اگر اپوزیشن کو کھلا ہاتھ دے دیا جائے تو خان صاحب تو چوتھے دن اپنی سیٹ دینا بیٹھے ہوں. تو خان صاحب کی اس قسم کی گفتگو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہی ان کے چند دوست بچ گئے ہیں اور اب یہ اپوزیشن کی بولی بول رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سی گیم پہ، عام طور پہ ان کی گیموں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیوں گیم ہی کوئی نہیں ہوتی پیچھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں انہوں نے اپنے دوستوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ آدمی جس کو انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے سپورٹ کیا وہ بھی ان سے استعفے مانگتا پھر رہا ہے بیٹھ کے. تو یہ تو کوئی انسانوں والی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر احسان فراموشی کا ثبوت ہے. کم از کم مطلب ہے کہ 2 سال ہوئے نہیں کو 5-1 سال تک آ جاؤ. یہ گلے شکوے عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ میں آنے والی پارٹیاں 5 سال کے بعد کرتی ہیں جب نکل جاتی ہیں، یا جب اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہیں، یا جب ان کو ڈچ کر دیا جاتا ہے، یا جب ان کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے. آپ تو ابھی تک بیٹھے ہیں. آپ کو تو کسی نے آپ کی نان پرفارمنس کی وجہ سے، آپ کی مذکہ خیز اپروچ کی باوجود بھی آپ کو کسی نے ابھی تک ڈمپ نہیں کیا، ڈچ نہیں کیا. آپ پھر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں میں مانگ لیتا. آپ کیا مانگ لیتے؟ آپ سے تو میں آپ کو کہوں، آپ سے تو سی سی پی او لاہور تبدیل کوئی نہیں ہوا. آپ نے جا کے آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس سے آپ نے استعفیٰ مانگنا تھا. آپ سے تو کئی اداروں کے چیئرمین جو ہے جن کی چیزیں دنیا کے سامنے آ گئی اور کاغذوں پہ اور ٹی وی پہ رلتی پھریں، آپ تو ان سے استعفے نہیں لے سکے جو کہ آپ کا اختیار تھا. آپ نے فوج سے یا ڈی جی آئی ایس سے استعفیٰ لینا، تو تسی کیتا مذاق. اور پتہ نہیں آپ نے کیوں کیا اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ وہ آپ کی اونلی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی اونلی طاقتیں ہیں. اس طرح کے اسٹیٹمنٹ تو سر وزیر اعظم اس طرح کے اسٹیٹمنٹ 6 گریڈ کے کلرک کے لیے بھی نہیں کہتا ہے. جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آرمی چیف کی جرت نہیں کہ مجھ سے استعفیٰ طلب کرے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں کھڑے انہوں نے کہا کارگل کے اوپر میرے سے پوچھے بغیر اگر کوئی جاتا تو میں اس کو کھڑے نکال. بہت سخت جملے ہیں اور آرمی چیف کی پوزیشن بہت اہم ہے اور 6 گریڈ کے کلرک کے لیے بھی ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. آپ ڈمی کہتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں کٹ پتلی ہیں، سلیکٹڈ کہتے ہیں. وزیر اعظم نے اس انٹرویو میں واضح کر دیا ہے کہ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، آرمی چیف کیا ہوتا ہے. اور عباسی صاحب نے یہ بتایا کہ 22 گریڈ کا بھی ہے تو وہ افسر ہی ہے، وہ وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے اور وزیر اعظم اس کو حکم دے سکتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، نکل جاؤ. تو آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں سر. یہ تو آج انہوں نے انٹرویو میں تو بالکل دوسرا رخ دکھایا ہے، وہ رخ جو ماضی کے اسٹیٹمنٹ ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب. ان کے پلے ہے کچھ نہیں انٹرویوز کے علاوہ, اور جو کابینہ کی میٹنگز کرتے ہیں اس کی کوریج ہی آتی ہے نا جی. عوام کو بھی ہم بے وقوف نہ بنائیں اور اپنے آپ کو بھی بے وقوف نہ بنائیں. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. بتائیں کہ کس کے پاس کتنا اختیار ہے. عمران خان کے پلے کچھ نہیں ہے, وہ کوئی بااختیار وزیر اعظم ہے, اور ہمیں ضیاء الحق کی گودوں کا تانا مت دیں آپ یہاں پہ. ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, جلا وطنیاں کاٹی ہیں, والد کے جستے خاکی کو روانہ کیا ہے جدہ سے, اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے. 93 میں بھی حکومت ختم ہوئی, 99 میں بھی ہوئی. تو یہ ہمیں باتیں نہ سنائیں کہ کون کس کی گود میں پلا. آپ کی جمہوری جدوجہد ہے کیا سوائے ایک دیوار جو آپ نے پھلانگی وکلا تحریک کے دوران؟ وہ جو دیوار پھلانگ کے آپ بھاگ گئے, ایک دن بھی جیل کاٹی ہو, ایک دن بھی سختی برداشت کی ہو, یہ پلی پلائی آپ کو حکومت ملی. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 4 سیٹوں کی حکومت ہے آپ کی. آپ تو خیراتی حکومتیں بناتے آئے ہیں اور خیراتی حکومت پہ ہی چل رہے ہیں. بھارت کا ایجنڈا ہے, بھارتی ایجنڈا ہے. اس کے اوپر بھی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا. اور تھوڑا سا یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے پریس ٹاک دکھایا گیا. وزیر اعظم نے خود کہا کہ میں نے اجازت دی ہے, لیکن پھر 3 دن بعد وہ پریس ٹاک بند کر دیا گیا, یہ کہہ کر کہ اشتہاری اور مجرم لوگوں کے پریس ٹاک نہیں دکھائے جاتے قانون کے لحاظ سے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ پہلے آپ نے سوال رکھا کہ بھارت کا نیریٹو ہے, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں. میں کوائٹ فرینکلی ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو وہ نہ کیجئے گا, میں وزیر اعظم پاکستان کے بہت سے بیانات دے چکا ہوں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. میں ماضی میں ان کے بہت سے بیانات دیکھ سکا ہوں جن سے وہ ہٹ جاتے ہیں. میں وہ لفظ یو ٹرن اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ وہ بڑا گھسا پٹا سا لفظ ہو گیا ہے. وہ پنجابی یہ کہتے ہیں اپنی گل تے نہیں کھلوندے. تو اس لیے میں وزیر اعظم کے کسی بھی بیان کو میں سنجیدہ نہیں لیتا ہوتا کسی بھی حوالے سے. میں بڑا آپ کو میں یہ آپ کو بات بڑی سنجیدگی سے کہا. طے ہوا نا کہ ٹاک شوز میں ہم نے الطاف حسین انڈیا کرنا ہے. آپ کر لیں, آپ یہ بھی شوق پورا کر لیں. آپ ان کی تقریریں کمپیئر کر لینا بھائی. ہمیں پتہ ہے ایٹمی دھماکے کس نے کیے, ہمیں پتہ ہے کہ کس کے دل میں کتنا درد ہے پاکستان کے لیے. آپ نے جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں آپ بانٹیے, مگر نواز شریف ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. نواز شریف پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے. آپ لوگوں کا سیاسی قد ہے کیا؟ آپ یہ ٹاک شوز کے لیے بہت اچھا ہے الطاف حسین والا آپ کا بیانیہ, ویل ڈن, شاباش, بہت اعلیٰ. یہ آپ کا ٹاک شوز کے لیے بہت اچھا ہے بیوقوف بنانے کے لیے, مگر یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مت بھولیے گا. فنا ہو جائیں گے, ختم ہو